السلام علیکم، میں ہوں ارسلان ظفروان۔ آج پھر ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ کے سامنے یہ 3 ٹرمز لکھی ہیں: کریکولم، سلیبس اور کورس۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ دراصل جب لیکچرار کا انٹرویو ہوتا ہے نا، تو جب کینڈیڈیٹ اپنے ڈاکومنٹس، اپنے ایجوکیشنل ریکارڈ کے بارے میں بات کرتا ہے اور وہاں پہ بی ایڈ یا ایم ایڈ کا ذکر کرتا ہے، تو اس سے کریکولم، سلیبس یا کورس کا سوال کیا جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اپنے بی ایڈ کا ذکر کرے گا، جب ایم ایڈ کا ذکر کرے گا، تو کریکولم، سلیبس اور کورس کے بارے میں اسے پوچھ لیا جاتا ہے، یا ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال پوچھ لیا جاتا ہے۔ تو آج آپ کو کریکولم، سلیبس اور کورس کے درمیان ہی میں فرق بتانے والا ہوں، تاکہ آپ کا یہ کنسیپٹ کلیئر ہو کہ جس طرح یکساں قومی نصاب، اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نصاب یکساں گورنمنٹ نے کر دیا ہے تو کتابیں جو ہیں وہ سیم ہو جائیں گی تمام سکولوں کی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ دیکھیے گا جی، کریکولم کیا ہوتا ہے جی؟ کریکولم کو اردو میں نصاب کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے راستہ۔ کریکولم لاطینی لفظ کریئر سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے بھاگنا یا دوڑنا۔ ایسا ہموار راستہ جس پر کوئی شخص دوڑ کر اپنی منزل پر پہنچتا ہے، کریکولم کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم کو ڈاکٹر بننا ہے تو وہ ایسے نصابی راستے پر چلے گا جو اس کو اس منزل تک پہنچا دے یا اپنے مقصد تک پہنچا دے۔ اگر کسی طالب علم کو انجینئر بننا ہے تو اسے انجینئر کا ہی نصابی راستہ اختیار کرنا پڑے گا تاکہ وہ انجینئر کی منزل تک پہنچ سکے۔ کریکولم جو ہے، اس میں سلیبس بھی آتا ہے، اس میں کورس بھی آتا ہے، اور سکول میں ہونے والی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کریکولم میں شامل ہوتی ہیں۔ اس میں صرف ٹیکسٹ بک شامل نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ٹیکسٹ بک کریکولم ہے، ایسا نہیں ہے۔ صرف کریکولم میں ٹیکسٹ بک نہیں آتی، بلکہ بچے سکول میں ایجوکیشن پروسیس کے دوران جو بھی تجربہ حاصل کرتے ہیں، جو بھی سیکھتے ہیں، جو بھی کھیل سیکھتے ہیں، پڑھ کر سیکھیں، کھیل کے سیکھیں، یہ سب کچھ کریکولم میں آتا ہے۔ جی، اب آتے ہیں سلیبس کی طرف۔ سلیبس کو اردو میں خاکہ نصاب کہا جاتا ہے۔ خاکہ نصاب سے مراد یا سلیبس سے مراد لسٹ آف کنٹینٹ ہے، یا لسٹ آف ٹاپکس کہہ لیں آپ۔ دراصل جب بھی بچہ طالب علم اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں جاتا ہے نا، اس کو ایک یا 2 صفحوں پر مشتمل ایک لسٹ دے دی جاتی ہے، جس میں صرف اور صرف ٹاپکس لکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس سال یا اس سیمیسٹر میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس میں وضاحت نہیں ہوتی، بس ٹاپکس کے نام ہوتے ہیں، کنٹینٹ ہوتے ہیں، 1 یا 2 صفحات پر یہ مشتمل ہوتا ہے۔ اگر اردو کے سلیبس کی بات کریں تو جیسے لکھا ہو سکتا ہے کہ حصہ نثر میں ہم نے اس پورے ہفتے میں یا پورے مہینے میں یا پورے سال میں کیا کیا پڑھنا ہے۔ حصہ نظم میں ہم نے اس پورے سال میں یا ایک مخصوص وقت میں ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے صرف لسٹ آف کنٹینٹ ہوتی ہے یا لسٹ آف ٹاپکس ہوتی ہے۔ اس میں ڈیٹیل بیان نہیں ہوتی، ٹاپک ایکسپلین نہیں کیے جاتے، صرف 1-2 صفحات پر مشتمل سلیبس ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کورس میں۔ کورس کا لفظی مطلب بھی ہوتا ہے راستہ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیٹ آف سبجیکٹس، یعنی مضامین کا سیٹ جو ہے وہ کورس کہلاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جس طرح فرض کر لیں 9th کلاس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے، اس میں دیکھیں اس کے کورس میں کیا ہوگا؟ اردو بھی ہے، انگلش بھی ہے، میتھس بھی ہے، فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، جو بھی چیزیں ہیں اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اب اس کورس کے اندر جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں نا، ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، ان کی وضاحت کی جاتی ہے، ڈیٹیل سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ کورس جو ہے نا، اس کا تعلق دیکھا جائے تو ٹیکسٹ بک سے ہوتا ہے، کریکولم کا نہیں ہوتا۔ میں مزید ایکسپلین کروں، اگر نچوڑ نکالوں ان کو کریکولم کا، سلیبس کا اور کورس کا، تو تمام کورسز مل کر سلیبس بناتے ہیں، اور پھر سلیبس اپنی تمام تفصیلات کے ساتھ مکمل ہو کر کریکولم بن جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں یکساں قومی نصاب والا بھی کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہوگا، اور دوسرا لیکچر انٹرویو کی اگر تیاری کے حوالے سے آپ کو کریکولم، سلیبس، کورس کا مسئلہ تھا تو وہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔